پابندیاں لگا کرتی تھی کہ وہ عورتیں نیلام ہوتی تھی بازار میں. آج بھی انڈیا کے اندر باقاعدہ منڈی لگتی ہے عورتوں کی نوجوان لڑکیوں کی، جہاں پہ سکا باپ، سکا بیٹا، سکا بھائی، ماموں، چاچو. انڈیا کے اندر ایک علاقہ ایسا بھی ہے جب وہاں عورت پیدا ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. مناتے کیوں ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ جب وہ خوشیاں مناتے ہیں، بچی کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جب بچی ہو جاتی ہے 16-17 سال کی، اس کو صحیح سجا کے، میک اپ کرا کے، برقع کرا کے، بالکل طے کر کے اس کو منڈی میں لے جاتے ہیں، اور سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو لے کے آتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ بولی لگتی ہے. بولی لگنے کے بعد باقاعدہ وہاں پہ لوگ لے جاتے ہیں. ٹھیکہ ہوتا ہے 1 سال کا، 3 سال کا، 6 سال کا، 6 مہینے کا، اور لاکھوں روپے کا ٹھیکہ ہوتا ہے. اگر وہ عورت بچ گئی، زندہ ہوگی، صحیح ہے، ورنہ فوت ہوگی، ان کے کھاتے میں گئی. اور اس وقت تک اس عورت کا منہ نہیں کھولا جاتا جب تک اس کا ریٹ طے نہیں ہوتا. آج بھی صحیح موجود ہے. تو اسلام وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے عورت کو شوکیس سے نکال کے، عورت ذلیل و خوار ہو رہی تھی، نکال کے اسلام نے عورت کو عزت دی. اگر آقا نے فرمایا کہ اگر عورت ہے، اس کی مختلف صورتیں بنائی، وہ تمہاری ماں ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر ماں کی خدمت کرو گے جنت پاؤ گے. اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو آپ کی عزت ہے. مختلف مقام فرمائے. لیکن آج جب اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی، لیکن آج بھی بہت سی روشن خیال ماڈرن عورتیں نعوذ باللہ اسلام کو مانتی نہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے لیے کیا کیا. بہت باتیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف. کچھ اس میں وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو ان کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بے دین ہوتے ہیں. اسلام ان کے سامنے ہوتا ہی نہیں ہے. جب عورتیں بچے ماں پیدا ہوتی ہیں، ان کے سامنے بھی اسلام کی صحیح عملی تصویر، حقیقی تصویر ان کے سامنے نہیں ہوتی، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دیکھا ہوگا اور مارک میں کیا ہوا ہے، بے پردگی ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے بتا تم نے نماز پڑھی ہے، روزے رکھے، زکات دیا، حج کیا، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کیے، بچوں کی تربیت اچھی کی ہے یا نہیں کی، شوہر کے حقوق پورے کیے یا نہیں کیے، اسلام کے مطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی گزاری ہے یا نہیں گزاری. تو وہ عورت اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 4 بندوں کو پیش کرے گی. کتنے بندوں کو؟ 4 بندوں کو پیش کرے گی اور کہے گی یا رب العالمین، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا والد جب بھی میں زبان سے کوئی چیز نکالتی تھی، میں نے فلان چیز کھانی ہے، فلان چیز پہننی ہے، فلان کام کرنا ہے، فوراً مجھے لا کے دیتے تھے. میری ہر انہوں نے بات، میری فریاد انہوں نے پوری کی، میری ہر خواہش پوری کی. لیکن مجھے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا، میری بہن، میری بیوی نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، شوہر کے امام میں خیانت نہ کرو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، پردہ کرو. اور وہ کہے گی کہ گھر میں اگر ایک چھوٹا سا کپ یا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو شوہر کتنا ناراض ہوتا ہے بیوی سے، گالیاں دیتا ہے، غصہ کرتا ہے، بچے بھی کرتے ہیں ماں کے آگے، گھر میں گلاس کیوں ٹوٹا. لیکن جہاں روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ٹوٹتی ہیں، سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا، مردہ ہوتی ہیں روزانہ،
اسلام کی تشکیاں منائی جاتی ہیں، وہاں کوئی باپ بیٹا بھائی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جب اس عورت سے یہ سوال کیا جائے گا، وہ اس سوال کے جواب میں 4 بندوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ کتنے بندوں کو؟ 4 بندوں کو۔ نمبر 1، اپنے والد محترم کو اللہ کے سامنے پیش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ میرے والد سے، اس نے مجھے اچھی تربیت کیوں نہیں دی، مجھے دین کیوں نہیں سکھایا، مجھے ماسٹر ڈگریاں تو لے کے دے دی لیکن مجھے دین نہیں سکھایا۔ دوسرا، وہ اپنے شوہر کو پیش کرے گی کہ یہ اگر کھانا ٹائم پہ نہیں پکتا تھا تو یہ مجھے ذلیل و خوار کرتا تھا، مجھے گالیاں دیتا تھا، غصہ کرتا تھا، تھوڑی سی اگر کھانے میں مرچیں یا نمک تیز ہو جاتا مجھے برا بلا کہتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میری نماز قضا ہوئی ہے، نماز وقت پہ پڑھو۔ آج 95% ہماری خواتین نماز پہلی بات پڑھتی نہیں، جو پڑھتی ہیں بالکل جو نماز کا آخری ٹائم ہے قضا، جب دوسری نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے تب جا کے 2 ٹکرے مار کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کبھی آپ غور کریں اپنے گھر میں خواتین کی نماز پہ، جو نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ کم سے کم 4 ہفتے نماز پڑھنی ہو تو کم سے کم 5 منٹ لگتے ہیں۔ پھر ہماری خواتین 5 منٹ کے تو شاید وہ 20 ہفتے پڑھ لیتی ہیں، 5 منٹ کے اندر 20 ہفتے پڑھ لیتی ہیں۔ کبھی آپ جان کریں اس چیز کی وجہ کہ آپ کو نماز صحیح نہیں آتی۔ جب ہم مردوں کو نماز صحیح نہیں آئے گی ہم کو کیا سکھائیں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں، فرمایا اپنے وہ شوہر کو اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دونوں کو، فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو جہنم کی ہتھکڑیوں میں جکڑو اور انہیں جہنم میں جا کے ڈال دو، دوزخ میں جا کے ڈال دو۔ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کسی کے۔ اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے کو پیش کرے گی کہ اللہ سے پوچھ کہ گھر میں جب بھی آتا تھا فوراً کھانا مانگتا تھا، پانی، ہر چیز میں نے اس کی پوری کی، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا اماں جان آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، آپ بے پردہ رہتی ہیں، غیر محرم کے سامنے جاتی ہیں، غلط کام کرتی ہیں، نہیں روکا مجھے اس چیز سے، نہیں سمجھایا۔ خود تو مسجد میں جا کے تقریریں سن کے آ جاتا تھا لیکن کبھی وہ باتیں مجھے نہیں بتائی آ کے۔ اللہ فرمائیں گے اس کے بیٹے کو بھی جہنم کی ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں ڈال دو، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 4، اس کے بڑے بھائی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ چاروں صرف اپنی ایک عورت کی خاطر جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو اس کا عذاب ہے، اور جو اپنی بات آئے گی وہ تو الگ ہے۔ میرے عزیز دوستوں مسلمانوں، ہم نے اپنے ساتھ اپنی عورتوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، والدہ کی، اپنی بیٹیوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ آج اسلام سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے اسلام سے۔ تو آج بڑا ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان عورت باپردہ رہتی ہے، ساری اس کو ایسے دیکھتی ہے لگتا ہے کیا کر رہی ہے۔ ہمارے استاد ہیں، بڑے آدمی ہیں، وہ اکثر ملکوں کے دورے پہ جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے ماشاءاللہ نے 4 شادی کی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ انہوں نے دستانے لگائے ہوتے ہیں، پورا جسم پہ پردہ باپردہ، صحیح برقع ہے، صحیح اسلامی۔ کہتی ہیں جب میری بیویاں کہتی ہیں کہ مجھے کہتی ہیں کہ جب ہم ایئرپورٹ اتر کے جا رہی ہوتی ہیں کہیں اسٹیشن پہ، کہیں باہر ممالک میں جاتی ہیں سفر پہ، کہیں دینی دورے پہ، ہمیں ان بے پردہ عورتوں میں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی دہشت گرد جا رہی ہیں، طالبان جا رہی ہیں۔ سب عورتیں ایسے دیکھتی ہیں پتہ نہیں یہ کون سی عورتیں جا رہی ہیں، کیا چیزیں جا رہی ہیں، کیونکہ پردہ اب نایاب ہو چکا ہے۔ پردہ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی، جنہوں نے یہ عمل شروع کیا، اللہ پاک نے اس کی برکت
برکت سے انہیں پردے میں ڈال دیا. میں اپنی بات سناتا ہوں آپ کو. ہماری کافی رشتے دار ایسی تھی جو پردہ کرتی نہیں تھی شروع سے, کبھی انہوں نے سر پہ بٹا رکھا ہی نہیں. ایک مرتبہ ہمارے وہ بڑے بزرگ تھے, بڑے مالدار تھے, انہوں نے اپنے بیوی تھی, بڑی ماڈرن تھی, بڑی روشن خیال تھی, کبھی سر پہ بٹا کیا ہی نہیں ہے, کبھی بٹا رکھا اپنی گردن میں. کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں فری اپنی طرف سے حج پہ لے کے جا رہا ہوں, چلو میری طرف سے حج کر کے آتے ہیں. اتنی بڑی سعادت ہے. شوہر نے کہا, وہ کہتی ہے کہ حج پہ چلی جاؤں لیکن صرف ایک رکاوٹ ہے. حضور کہتے میں نے کہا کیا رکاوٹ ہے, کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہتی ہے اس لیے کہ حج پہ جاؤں گی لیکن جاؤں گی وہاں جا کے سکاف سر پہ لینا پڑے گا, تو وہ مجھ سے نہیں کرنا ہوتا. اگر ننگے سر کسی طرح کوئی صورت بن سکتی ہے, کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں, چلی جاتی ہے, لیکن سکاف پردہ میں نہیں کر سکتی. مجھے وہ غصہ آتا ہے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. کچھ دنوں کے بعد جب نہیں مانی ہو نہیں کی حج پہ, کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر سے بھی خواتین, کافی خواتین 3 دن کے لیے مسکرات کی جماعت میں گئی, تبلیغی جماعت کی مسکرات کی. اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں محرم اس محلے کی مسجد میں رہتے ہیں, اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں کوئی دیندار بندہ ہو, پرانا بندہ, اس کے گھر میں رہتی ہیں خواتین. پورے محلے کی خواتین ماجا کی بات سنتی ہیں, سناتی ہیں. جو مرد علماء اکرام ہوتے ہیں جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے دین کی بات کرتے ہیں, جو ساتھی جاتے ہیں ان پتہ ہے صرف 3 دن کے بعد وہاں کافی جو خواتین ترغیب دیتی ہیں کافی زیادہ. 3 دن جب گزر گئے تو ہم میرے ساتھ بزرگ بھی تھے, ان کی وائف بھی تھی ان کے ساتھ. ہم نے کہا جی کہ 3 دن پورے ہو گئے, ابھی واپسی ہے جماعت کی. آپ مانتے وہی ہوتے جو بے پردہ تھی, جن نے کبھی دوپٹہ سر پہ لیا ہی نہیں ہے. جب وہ نیچے آئی ہیں گاڑی میں بیٹھتی ہیں آ کے, ہم پریشان ہو گئے, ہماری گاڑی میں کون روک کے بیٹھتی ہیں آ کے, ہماری عورتیں تو اور تھی. تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ کہتی ہیں چلے ابھی 5 عورتیں. ہم نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہتی پہچانا نہیں ہے آپ نے ہمیں. پھر کیا کہتے ہیں, بعد میں پردہ اٹھایا, ہم نے کہا بتایا جی گھر والی ہیں آپ کی, اور کون ہے ہماری کافی رشتے دار. تو جو صحیح اسلامی پردہ ہے صرف 3 دن کے اندر تبلیغ کے اندر انہوں نے پردہ شروع کر لیا. آپ نے لفظ جو ہوتے ہیں پورا پردہ جو اسلامی پردہ صحیح, وہ انہوں نے اس دن سے لے کے آج تک پردہ شروع کر دیا. جب عورت ماحول میں انسان نہیں جائے گا اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی چیز. تو اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو ایک عزت دی ہے, ایک مقام دیا ہے, ایک رفت دی ہے, قدر دی ہے, ثابت قدمی دی ہے, استقامت دی ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسے نہیں جس میں عورت کو پروٹوکول ملا ہو, بہترین ماحول ملا ہو. اسلام وہ واحد مذہب ہے. تو آپ لوگوں کا بھی کام یہ ہے کہ آپ لوگ جو چیزیں سنتے ہیں یہاں سے کہ اپنے گھر جا کے خواتین کو بتائیں, ورنہ وہی اشر ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی. اگر ایک عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے, جتنے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں ساروں کا گناہ ہوتا ہے. اس کو اپنا گناہ تو ہوتا ہی ہے, اس لیے اپنی عورتوں کو باپردہ بنائیں. جو عورت پردہ دار ہوتی ہے اس کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مرد نہ دیکھے, میں پردے میں ہوں. اور جو عورت بے پردہ ہوتی ہے ہر بندہ سے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں بزرگوں, جو بات آپ تک پہنچتی ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا, اگر آپ تک دین کی ایک آیت بھی پہنچے اسے آگے پہنچاؤ, ایک چیز بھی پہنچے آگے پہنچاؤ. اگر دین کی بات کوئی آپ کو سمجھ آ جائے, تو آپ تک آ جائے, آپ اسے آگے نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو سخت گناہ ہوگا, مرنے کے بعد کا عذاب بھی ہوگا. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری ماؤں, ہمارے بہنوں بیٹیوں کو اسلام کی تربیت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ پھر وہی ایسا ہو جیسے ہمارے پاکستان کی بیٹی کہ پاکستان کی دال کی بات کھڑی ہو گئی ہے ماں باپ کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے کہ
میرے ماں باپ نے مجھے میری ایجاد کے بغیر کیوں پیدا کیا؟ پھر وہی ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی والدہ کو، بہنوں کو اسلام کی تربیت دیں. گھر میں اسی سے سکون آئے گا، اسی سے تمام معاشی حالات ٹھیک ہوں گے، مشکلات حل ہوگی. جب تک ہماری گھر کے اندر اسلام نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے گھر میں بے سکونی، مشکلات، پریشانیاں ٹچتے رہے گی. اللہ پاک جتنے بھی لوگ کسی مشکلات میں سب کی مشکلات آسان فرمائے. اللہ پاک واران رحمت کا نزول فرمائے. اللہ پاک جو مشکلات سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے بڑھے.